بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کشمیر ڈیجیٹل میں ہوں راجہ افتخار۔ آج کے پروگرام صحت اور اس کے مسائل کے حوالے سے ہمارے ساتھ مہمان موجود ہیں ڈائریکٹر ہیلتھ سروسز محمد فاروق اوان صاحب۔ یہ مظفر آباد میں نظامت صحت میں فرائض سر انجام دے رہے ہیں۔ ڈاکٹر فاروق اوان صاحب جو آزاد کشمیر کے دور افتادہ علاقے نیلم ویلی میں اپنے فرائض سر انجام دے چکے ہیں۔ اس وقت جو تمام ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں صحت کے حوالے سے ان کی نگرانی کر رہے ہیں۔ تو گزشتہ دنوں نیلم ویلی میں جو پاک آرمی کے تعاون سے ایک ایئر آپریشن ہوا اور اس میں ان کی بھرپور تعاون کیا اور اس کی نگرانی کی۔ اب اس کے حوالے سے ہم ڈاکٹر فاروق اوان صاحب سے تفصیل معلوم کریں گے۔ ناظرین، ڈاکٹر فاروق اوان صاحب، ہم آپ کو اس پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ آپ یہ بتائیں کہ آزاد کشمیر کے سب سے دور افتادہ علاقہ، یعنی وہاں پہ جو موسم جو ہے 6 مہینے بند ہوتا ہے، وہاں پہ جو صحت کی سہولیات نہ ہونے کے برابر ہوتے ہیں، اور آپ نے وزیر اعظم آزاد کشمیر کی ہدایت پر پاک آرمی کے تعاون سے میڈیکل کی میل اور فیمیل کی جو ٹیمیں ہیں وہاں علاقے میں بھیجیں اور لوگوں کو صحت کی سہولیات فراہم کرنے کے حوالے سے جو انہوں نے سر انجام دیے ہیں، اس ناظرین کو آپ آگاہ کریں کہ آپ نے کیا سر انجام دیے ہیں اور مستقبل میں کیا کرنا چاہتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی، میں سب سے پہلے تو کشمیر ڈیجیٹل کا شکریہ ادا کرتا ہوں اپنے سیکرٹری صحت عامہ بریگیڈیئر فرید صاحب کی طرف سے اور ڈائریکٹر جنرل فاروق احمد نور صاحب کی طرف سے۔ ہم لوگ آزاد کشمیر میں حکومتی وین کے مطابق عوام کو بہتر طبی سہولیات کی طرف اپنی کوششیں کر رہے ہیں۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ جیسے نیلم ویلی میں اس دفعہ برف باری کے باعث جو ہمارا تاؤ بٹ تھا، اس کا زمینی رابطہ جو ہے کیل سے اور باقی پورے ضلع نیلم سے منقطع ہو گیا تھا، تو وہاں پہ زچہ بچہ کے کوئی کیسز سامنے آئے۔ ہماری خواتین چونکہ دوران ڈیلیوری ان کو وہ سہولیات نہ مل سکیں جس میں ان کی نارمل ڈیلیوری ہو جاتی، تو 2-3 ہماری بہنیں جو تھیں وہ موت کے منہ میں چلی گئیں، اور اس پہ محکمہ صحت عامہ نے جناب وزیر اعظم آزاد کشمیر کی ہدایت پہ، اور ہم پاک آرمی کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ ان کی جو بھرپور سپورٹ کی وجہ سے ہم نے وہاں پہ جو ایئر ایمبولینس کے تھرو جو وہ ایک مشن کے تھرو ہم نے اپنے ڈاکٹرز کو بھیجا۔ اس میں ہم ڈاکٹرز کو بھی خراج تحسین پیش کریں گے، خصوصاً پی ایم اے آزاد کشمیر کے صدر واجد علی خان صاحب کو، اور ان کے جو ساتھی تھے وائی ڈی اے کے لوگ، انہوں نے اپنے آپ کو اپنا پیش کیا ایک اس میں کہ ہم لوگ خود جاتے ہیں اس میں، اور اس میں سارے اسپیشلسٹ تھے۔ تو ہم نے جو تھا وزیر اعظم صاحب کی اسپیشل ہدایت پہ پہلا جو ڈاکٹرز کا 7 رکنی گروپ تھا، اس کو ہم نے جنوری جو 23-24 کو ہم نے یہاں سے نکالا، اور ان کو ادویات کے ساتھ پاک آرمی نے یہاں سے اپنا ہماری جو یہاں اوپر اس میں ہوائی وہ ہے اڈا، وہاں سے ہم نے ان کو روانہ کیا، اور وہ علمت پہنچے، اور انہوں نے وہاں پہ روزانہ کی بنیاد پر کیمپ لگایا، اور آرمی نے بھرپور ان کی سپورٹ کی، اور انہوں نے تقریباً 3000 کے قریب جو ہے نا ایک ہفتے میں لوگوں کو چیک کیا، ان کو صحت کی سہولیات پہنچائی، اور جو مریض ریفر کرنے تھے ان کو وہاں سے مظفر آباد ریفر کیا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں محکمہ صحت عامہ اور آرمی کا جو کمبائن ایک ایفرٹ تھی، اس کی وجہ سے وہاں کے لوگوں کو ریلیف ملا ہے۔ اس کے بعد ہم نے وہاں علمت جو تھا، وہاں پہ ہم نے الٹرا ساؤنڈ کی مشین، دیگر جو زچہ بچہ کے لیے ضروری تھیں جیسے کہ ڈیلیوری ٹیبل، سی ٹی جی مشین، اس کے علاوہ جو ضروری ادویات تھیں وہاں پہ بم پہنچائی۔ جناب سیکرٹری صحت عامہ نے اسی وقت ایمرجنسی نافذ کر دی، چونکہ وزیر اعظم صاحب کی ہدایت تھی، تو ایمرجنسی کے بعد ہم نے ایک تو میڈیسن پروکیور کی، وہاں پہ بھجوائیں، اور پھر ہم نے جو 12 سال سے زائد جن کی سرس ہو چکی تھی ہماری LHVs، ان کو وہاں پہ اپائنٹ کیا تاکہ وہ ان کی جو وہاں پہ حاملہ خواتین ہیں ان کی رجسٹریشن کر کے، تاکہ ان کے دوران عمل ان کے سارے مسائل کو وہ دیکھ سکیں اور پھر ان کی نارمل ڈیلیوری ہو سکے۔ تو اس کے اقدامات ہم نے بھرپور اقدامات کیے۔ اس میں یقیناً کمشنر مظفر آباد ڈوین مسعود الرحمان کا اگر میں ذکر نہ کروں تو زیادتی ہوگی۔ انہوں نے دن رات کوشش کر کے جس طرح ڈاکٹروں کے ساتھ انہوں نے مل کے اس مشن کو کامیاب بنایا، وہ باعث سب آفیسران کے لیے میں سمجھتا ہوں باعث تقلید ہے۔ تو ہم حکومت آزاد کشمیر کا وزیر اعظم صاحب کی خصوصی دلچسپی کا بھی میں شکریہ ادا کروں گا کہ انہوں نے موٹیویٹ کیا، اور ڈاکٹروں نے ان کی جو تھا ایک وہ جو تھی ایک جستجو تھی کہ ہم لوگوں کو صحت کی سہولیات ان کے دروازے پہ ان کو میسر آ سکے، اس کی طرف انہوں نے ہمیں گائیڈ کیا، اور ہم نے اپنے ڈاکٹرز کو وہاں پہ بھیجا۔ ڈاکٹر صاحب، ایک اور وہاں پہ آپریشن تھیٹر کی انتہائی ضرورت ہے، خاص کر زچہ بچہ کے لیے، تو اس حوالے سے وہاں پہ تاؤ باٹ میں یا کیل سے آگے جو علاقہ ہے وہاں پہ ایک وہ جو گریس کونسل ہے، وہاں اس طرح کی کوئی سہولیات آپ دینا چاہتے ہیں مستقل طور پر؟ جی الحمدللہ، ہمارا یہ جو تھا اپنا کیل میں ہمارا ایک THQ ہاسپٹل ہے جو فلی فنکشنل ہے، وہاں پہ گائناکالوجسٹ وہیں کی رہنے والی ہیں،
اور اس میں انیستھیٹسٹ بھی وہاں کے مقامی ہیں جو ہمارے ایم ایس ہیں ڈاکٹر اشرف صاحب، اس کے علاوہ وہاں سرجن بھی ہمارا سول تعینات اور وہاں پہ نارمل آپریشن ہو رہے ہیں الحمدللہ۔ وہ فلی فنکشنل ہمارا او ٹی، اور اس میں پاک آرمی بھی ہم سے تعاون کرتی ہے، ان کا سرجن اور ان کا انیستھیٹسٹ بھی وہاں پہ کیل میں اپنے فرائض ہمارے ساتھ مل کے سر انجام دے رہا ہے۔ بات یہ تھی کہ آگے علمت اور گریس جو یونین کونسل چونکہ دوران برف باری وہ بند ہو جاتے ہیں، ان کا زمینی راستہ بند ہو جاتا ہے، تو وہاں سے مریضوں کی ٹرانسپورٹیشن کا مسئلہ تھا۔ اگر روڈ کھلی ہو تو ہماری ایمبولینس ہوتی ہے سول سیٹ اپ میں، تو وہ مریضوں کو وہاں سے لاتی ہے، لیکن چونکہ برف باری کی وجہ سے 6-7 فٹ برف پڑ چکی تھی تو زمینی رابطہ منقطع ہو گیا تھا۔ تو اس میں ابھی گورنمنٹ کو میں خراج تحسین پیش کروں گا جو انہوں نے اتنا بڑا ایک ہیلتھ پیکیج دیا، اس میں علمت کو RHC کا درجہ دیا گیا، اور وہاں پہ ایک سرجن کی پوسٹ، ایک گائنوکالوجسٹ کی پوسٹ، پیتھالوجسٹ کی پوسٹ، اور اسی طرح ریڈیالوجسٹ کی جو پوسٹ ہے وہاں پہ، اور ایک انیستھیٹسٹ کی پوسٹ وہاں پہ دے دی گئی ہے۔ اور اس کے لیے ہم جناب وزیر کی ہدایت پہ ایڈورٹائزمنٹ کر رہے ہیں۔ اگر فرض کرتے ہیں کہ اس میں ہمیں مقامی امیدوار نہ مل سکے تو ہم اوپن مارکیٹ سے بھی لیں گے، اور جناب وزیر نے ان کا جو پیکیج تھا وہ 5.5 لاکھ تک اناؤنس کر دیا ہے۔ اس پہ سیکرٹری صحت عامہ اور ہمارے DG ڈاکٹر فاروق نور وہ کام کریں، اور انشاءاللہ چونکہ وزیر اعظم نے ابھی دورہ 8 مقام کے دوران بھی واضح ہدایت دی ہیں کہ میری طرف سے باضابطہ آپ اس کو نوٹیفیکیشن سمجھ لیں کہ ان ڈاکٹرز کو آپ نے ایک اچھا پیکیج دینا، تاکہ دور دراز علاقے جیسے نیلم ویلی یا کوٹا اور جو ہمارے دور افتادہ لیپا ویلی ہے تو وہاں پہ لوگوں کو صحت کی بنیادی سہولیات میسر آ سکیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑا کارنامہ ہے ایک گورنمنٹ کا اتنا بڑا پیکیج دینا، جس میں ہماری 1272 پوسٹیں جو ہیں انہوں نے دی ہیں، اور سارے ٹیکنیکل لوگ ہیں اس میں، کوئی یعنی چپراسی چوکیدار کی اسامی بہت کم رکھی ہیں اس میں سمجھتا ہوں کہ کوئی 2% بھی نہیں ہے، باقی سارے پروفیشنل لوگ ہیں، جس میں زیادہ تعداد ڈاکٹرز کی ہے، اسپیشلسٹ کی ہے، اور ہمارے جو ہیلتھ ٹیکنیشین ہیں ان کی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ جب ہماری کیپیسٹی بلڈنگ ہو گئی ہے، محکمہ صحت عامہ اتنا اسٹرینتھن ہو چکا ہے کہ ہم لوگوں کی خدمت جو ہے نا وہ بہتر انداز میں کر سکتے ہیں، چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ٹیکنیکل لوگوں کے ہاتھوں میں جو سیف ڈیلیوری ہوگی وہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ سب سے زیادہ بہتر ہوگی، کہ لوگوں کو ٹیکنیکل لوگوں کے جو ہے وہ میسر آ سکیں گی سہولیات۔ ادویات وغیرہ تو آتی جاتی رہتی ہیں، وہ تو انشاءاللہ پہنچ جائیں گی۔ ڈاکٹر صاحب، نیلم ویلی ہے جو ٹورزم کے حوالے سے انتہائی اہم علاقہ ہے، آئے روز وہاں پر حادثات بھی ہوتے رہتے ہیں، وہاں ایمرجنسی کے لیے جو آپ ٹورسٹ کو اور دیگر لوگوں کو جو ادویات ہے اس کی فراہمی کے حوالے سے حکومت آزاد کشمیر کیا کر رہی ہے؟ اس میں حکومت آزاد کشمیر نے دیکھیں نا، ہمارا BHU سرگن ہے جیسے، اس کی عمارت بھی بن چکی ہے اور اس کا افتتاح بھی ہو چکا ہے، جو وہاں کے مقامی MLA شاہ صاحب نے ہمارے ڈپارٹمنٹ کے ساتھ مل کے بڑی دلچسپی لی ہے، تو وہاں پہ وہ ہو گیا۔ لور ویلی میں بھی ہم نے جہاں پہ اسپتالوں میں سٹاف کی کمی تھی، سٹاف کی کمی کو پورا کر دیا گیا ہے، ادویات کا بجٹ بھی بڑھا دیا گیا ہے۔ جناب وزیر اعظم نے خصوصی دلچسپی لیتے ہوئے دورہ 8 مقام میں جو ہے نا اس کے بجٹ کو، ان کے جنریٹر کے بجٹ کو اور باقی جو ان کی ضروریات تھیں ان کو ڈبل کر دیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح ویسے بھی وہاں پہ ہمارا DHQ نیلم فلی فنکشنل ہے۔ ابھی ہماری موجودہ گورنمنٹ نے جو RHC شاردا تھا اس کو سول ہاسپٹل کا درجہ دے دیا ہے، اور وہاں پہ بھی جو ہے نا ادویات اور سٹاف تعینات ہو رہا ہے، یہ پروسیس میں۔ ابھی ہم نے ایڈوانس جو تھے وہاں پہ جو اٹیچمنٹیں، گورنمنٹ کا سب سے بڑا کارنامہ یہ بھی تھا کہ جو اٹیچمنٹیں تھیں کہ لوگ ایک جگہ تنخواہ وہاں سے لے رہے تھے اور ڈیوٹیاں کہیں پہ اور کر رہے تھے، تو منسلکیوں کو ختم کر دیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ جب لوگ اپنی جگہ پہ حاضر ہوں گے تو لوگوں کو جو مشکلات ہیں ان کی حل ہو جائیں گی، اور اس گورنمنٹ نے بلا تخصیص اپنے اس میں دونوں جو MLAs ہیں ہمارے شاہ غلام قادر صاحب اور میاں وحید صاحب کو بھی اپریشیٹ کروں گا کہ انہوں نے جناب وزیر اعظم کی ہدایت پہ ہمارا محکمہ صحت کا بھرپور ساتھ دیا ہے، اور ہم اس قابل ہوئے ہیں کہ لوگوں کو ہم نے واپس اپنی جائے تعیناتوں پہ بھیج دیا ہے، ادویات بھی پہنچا دی گئی ہیں، اور جو اگر ان میں کوئی ایکوپمنٹ کی کمی تھی وہ بھی جناب DG ہیلتھ نے MNCH ہمارا پروگرام ہے اس میں، اور EPI سے مل کے ہم نے وہ ساری چیزیں وہاں پہ پہنچا دی ہوئی ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، ایک اور عوام کی طرف سے شکایات آ رہی ہیں کہ مثلا جس طرح نیلم ویلی ہے، لیپا ویلی ہے، فارورڈ کوٹا ہے، سمانی ہے، نکیال ہے، وہاں کی مخصوص جو نشستیں ہوتی ہیں، وہاں پہ جو نشستوں پر میڈیکل میں جو بچے میڈیکل کر کے ڈاکٹر بنتے ہیں، وہاں ان علاقوں میں واپس وہ نہیں جاتے اور بلکہ شہری علاقوں کو ترجیح دیتے ہیں۔ کیا کوئی اس طرح کی آپ کو گورنمنٹ کی پالیسی ہے یا محکمہ صحت کی ہے کہ ان جہاں سے وہ ڈاکٹر بنتے ہیں، جن سیٹوں سے، جن علاقوں سے ڈاکٹر بنتے ہیں، وہاں ان جگہوں پر ان کو ایک ٹائم ہوگا، اتنا ٹائم اس جگہ پر ڈیوٹی سر انجام دیں گے، یا مستقل طور پر ان لوگوں کو سہولیات دینے کے لیے وہاں پہ جو ڈاکٹر ہیں وہاں اپنے علاقوں میں تعینات کیے جائیں؟
جی، اس میں بالکل آپ کی بات بجا ہے کہ جیسے ہمارا لیپا ویلی اور ہمارا نیلم ویلی ان کی مخصوص نشستیں بھی ہیں اور یقیناً ان پہ ڈاکٹرز بنتے رہے ہیں، لیکن چونکہ آپ کو پتہ ہے جب کوئی بندہ ڈاکٹر بن جاتا ہے تو وہ بہتر سے بہتری کی طرف جاتا ہے، وہ اسپیشلائزیشن وغیرہ کر لیتے ہیں، چونکہ MBBS کے بعد بھی آپ کو پتہ ہے 5 سال کے لیے اگر FCPS کرتا ہے تو 2 سال کے لیے انہیں ان لینڈ یعنی آزاد کشمیر کے اندر ہی ہمارے جو بڑے ہاسپٹل ہیں جس میں CMH ہے، عباس انسٹیٹیوٹ ہے، CMH راولا کوٹ اور ڈویژنل ٹیچنگ ہاسپٹل ہمارا میرپور ہے، وہاں پہ ان کو فرسٹ FCPS پارٹ 1 کے بعد اٹیچمنٹ مل جاتی ہے اور پھر ان کا مینڈیٹری ہوتا ہے کہ اگر یہاں پہ کورس جو ان کا کالج آف سرجن اینڈ فزیشین ہے اس کے تحت جو ان کے ہوتے ہیں وہ کنسلٹنٹ وغیرہ یا ان کے جو ایگزامنر ہوتے ہیں تو ان کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ پاکستان کے اچھے اداروں میں بھی جا کے اپنی بقیہ 3 سال کی وہ کریں، اپنا ٹریننگ مکمل کریں۔ پہلے پالیسی ہوا کرتی تھی چونکہ ڈاکٹر کم تھے تو ہم بھجوا دیتے تھے، ابھی اس گورنمنٹ کا میں سمجھتا ہوں کہ بڑا کارنامہ ہے کہ انہوں نے اس پہ بین لگا دیا، انہوں نے کہا جی کہ جو بھی بندہ پبلک سروس کمیشن کرتا ہے یا پارٹ 1 کا لے تو انیشلی وہ 2 ایئرز جو ہے اپنے ایریے میں سرو کرے گا۔ تو ہم کوشش کر رہے ہیں، محکمہ صحت عامہ بھی اس طرف گامزن ہے کہ ہم وہ لسٹیں بنا کے ان ڈاکٹرز کو اپنے ایریے میں تعینات کریں اور موسٹلی ابھی ہم اس میں کامیاب بھی ہو گئے ہیں الحمدللہ۔